یہ سوال اکثر دوستوں نے پوچھا کہ کیا قبرستان میں ہنسنا جائز ہے، یا اس کا کیا مقام ہے، یا اس کا کیا حکم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قبرستان جو ہے یہ مقام عبرت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، مگر اب فرمایا کہ تم جایا کرو۔ چونکہ شروع میں مشرکین اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جا کر وہاں پہ طرح طرح کی شرکیہ اعمال کرتے تھے، تو حضور نے مسلمانوں کو منع فرما دیا۔ بعد میں جب جنت المعلیٰ اور جنت البقیع بن گئے اور مسلمانوں کے اندر ایک پورا توحید کا شعور جو ہے وہ پورے طریقے سے اجاگر ہو گیا، تو پھر حضور نبی پاک نے فرمایا کہ تم جایا کرو، اور ساتھ وجہ بھی فرما دی۔ فرمایا لِأَنَّهَا لِتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ قبرستان اور یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تم قبرستان جایا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت کمیل ان کے ساتھ تھے، اور ان کو لے کر قبرستان گئے، اور وہاں پہ جا کر قبرستان پہ بیٹھ گئے، پھر روئے، آنسو بہائے، اور پھر آپ نے فرمایا کچھ باتیں کی اور قبرستان والوں کو مخاطب کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور وہاں پہ کیا معاملات ہیں۔ تو حضرت کمیل کو فرمایا کہ اے کمیل، اگر یہ بول سکتے ہوتے اور انہیں بولنے کی سکت اور طاقت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے، کہ تم دنیا میں تقویٰ کے ساتھ رہو اور اپنی آخرت کو یاد کرو۔ تو اس لیے قبرستان میں جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں پر جو مردے ہیں، جو فوت شدگان ہیں، ان کی ایصال ثواب کی آدمی وہاں پر دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیے اس کو عبرت کی جا بنائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے اور ایک قبر پہ بیٹھ گئے اس کے کنارے پر۔ صحابہ کہتے حضور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں اس حوالے سے غفلت ہے کہ بہت سارے لوگ قبرستان پہ جاتے ہیں، اور جس طرح کی وہاں خشیت ان پہ طاری ہونی چاہیے، یا سنجیدگی ہونی چاہیے، یا آخرت کا تصور ان پہ طاری ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت نزاع تھا، یعنی وصال فرمانے کا وقت بالکل قریب تھا، تو تکلیف میں تھے، تو آپ کبھی چادر اپنے چہرے پر دیتے، کبھی چادر کو ہٹا دیتے، کبھی پھر چہرے پہ دیتے، کبھی چادر کو الٹ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں یہود و نصارہ جنہوں نے قبروں کو جو ہے وہ عبادت گاہیں بنایا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ قبروں کو عبادت گاہ نہ بنائے، اپنے نبیوں کی بالخصوص مزارات کو عبادت گاہ نہ بنائے۔ تو اس لیے قبرستان کو وہاں پر میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانی چاہیے، بلکہ قبرستان جا کر اپنے اوپر آخرت کا فکر۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام، حضرت علی المرتضیٰ، ان کا قبر میں جا کر آخرت کو یاد کر کے اور قبر کی تنہائیوں، وحشتوں اور اندھیروں کو یاد کر کے رونا تو ثابت ہے، کسی صحابی کا رونا ثابت نہیں ہے۔ رونا تو ہنسنا ثابت نہیں ہے، رونا ثابت ہے، ہنسنا کسی کا ثابت نہیں ہے۔ ہنسنا تو بڑی دور کی بات، صحابہ تو کوئی غیر سنجیدہ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی رسول ہیں، وہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے قبرستان کے قریب، تو ایک آدمی وہاں پر کوئی ایسی باتیں کر رہا تھا، دنیا کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ اس پہ غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد میں تجھ سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ تمہیں ذرا شعور نہیں ہے کہ ہم جنازے کے ساتھ ہیں اور قبرستان کے پاس ہیں؟ تو قبرستان میں جا کر، جو کہ قبرستان تنہائی کا گھر ہے، اجنبیت اور وحشت کا مقام ہے، تو اس لیے وہاں جا کر تو آخرت کا تصور جو ہے وہ آدمی پر ہونا چاہیے۔ لہذا قبرستان میں ہنسنا، ٹھٹھا کرنا، مزاح کرنا اور غیر سنجیدہ گفتگو کرنا یہ بالکل منع ہے اور ناجائز ہے۔ ہاں، قبرستان جائیں تو وہاں پہ جا کر دعا کریں، اور قبرستان میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جا کر بندہ قبرستان والوں کو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور،
یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالآثار، کہ کہا اس کا معنی کہ اے اہل قبور تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، تمہاری بھی بخشش فرمائے، انتم سلفنا تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے بعد یہاں آنے والے ہیں۔ لہذا قبرستان میں جا کر ٹھٹھا مذاق کرنا، ہنسنا بالکل منع اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اور شریعت کی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔